رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں رحمت کی بارش ہوتی ہے اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ ہمارے اندر دنیاوی کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے یاد الہی میں جو غفلت اور سستی پیدا ہو گئی ہے، روحانیت اور قرب الہی میں جو کمی آ گئی ہے، اس کو دور کیا جا سکے اور قرب الہی حاصل کر کے زندگی کو پھر سے مشیت الہی کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ جس طرح ایک گاڑی یا کوئی مشین کچھ عرصے استعمال کے بعد اس کی صفائی، اس کی سروسنگ کرنی پڑتی ہے، اسی طرح سے انسان کے دل و دماغ پر مسلسل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایک زنگ لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے ذریعے اس زنگ کو دور کرتا ہے۔ گویا یہ مہینہ ہمارے دل و دماغ پر جو زنگ لگ چکا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نفس انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اس وقت ابھارتا ہے جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، جب وہ سیر ہوتا ہے، لیکن جب وہ خالی ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور گناہوں کی طرف میلان کم ہو جاتا ہے۔ روزے کا یہی مقصد ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے اور ہر قسم کے بے ڈیڈ سے نفس کو روکا جا سکے۔ ایک پکا سچا مسلمان دن کو روزہ رکھتا ہے، گویا فرشتوں والی صفت اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی وہ کسی بھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً اسے بجا لاتے ہیں۔ تو مومن اس صفت کو اپنے اندر لانے کے لیے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، دن اس طرح گزار کر پھر رات میں انسان اپنی بشری تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اطاعت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا اصل مقصد یہ ہے کہ مقصد تخلیق کو یاد کیا جائے۔ گزشتہ 11 مہینوں میں جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے اس کو معاف کرا کر آئندہ 11 مہینے اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کا استحضار پیدا کیا جائے، آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ ساتھ گناہ نہ کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، یعنی ہم اپنے گناہ کو اللہ سے کیسے معاف کرائیں اور ہمارے اندر تقویٰ کی صفت کیسے پیدا ہو، جو اس روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ چیز کیسے ہمارے اندر آئے اور رمضان مبارک کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے ہم کیسے لطف اندوز ہوں، اس کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے عبادت کی مقدار میں اضافہ کرنا، یعنی نوافل کا اہتمام کثرت سے کریں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے۔ نمبر 2، تلاوت کثرت سے کرنا، یعنی قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کو اس مہینے سے ایک خاص نسبت حاصل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس ماہ مبارک میں دور سنایا کرتے تھے۔ لہذا
تلاوت کلام پاک کثرت سے کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ فہم قرآن کا بھی جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ فہم قرآن یہ ہمارا حق ہے۔ تیسری چیز استغفار کی کثرت۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کی پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی جس پر میں نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت و بربادی کی دعا کی گئی جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ ظاہر ہے اس شخص کی ہلاکت، اس شخص کی تباہی میں کیا تردد ہے جس کے لیے بد دعا جبرائیل علیہ السلام جیسے مقدس فرشتہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں۔ چوتھی چیز حصول تقوی میں اور رمضان المبارک کے برکتوں کو حاصل کرنے میں جو چیز ہمارے لیے معاون ہے وہ ہے دعاؤں کی کثرت۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر۔ 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزے دار کی بھی ہے، یعنی روزے دار کی دعا افطار کے وقت، لہذا ہم اس کا اہتمام کریں۔ 5ویں چیز جو رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے میں اور تقوی کی صفت پیدا کرنے میں ہمارے لیے معاون ہے وہ ہے صدقات کی کثرت۔ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ کوئی بھی شخص آپ کے پاس آتا تو آپ انہیں ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرتے۔ ابھی ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، وہ تمام ادارے، وہ تمام تحریکات یا وہ تمام افراد جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین و اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا سالانہ خرچ آپ کے ہی مالی تعاون سے چلتا ہے، تو خدا را ان تک ضرور مالی تعاون پہنچائیں۔ اور آخری چیز ہے جو ہمارے لیے معاون ہے رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے میں اور تقوی کی صفت پیدا کرنے میں، وہ ہے گناہوں سے پرہیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام کو نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا کہ روزے کی مقبولیت کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جس کے روزے کا حاصل سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الصوم جنۃ ما لم یخرقها، کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اس کو نہ پھاڑ دے، یعنی روزہ آدمی کے لیے شیطان سے، جہنم کے عذاب سے، قہر الہی سے نجات کا ذریعہ ہے جب تک گناہوں کا ارتکاب کر کے وہ اسے خراب نہ کر دے۔ تو خدا را اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کی رحمتوں سے خوب لطف اندوز ہوں، اپنے گناہوں کو معاف کرائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خدا کو راضی کریں، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بیحد ضروری ہے۔ آپ کا اگر رمضان صحیح سالم گزرا تو بقیہ 11 مہینہ بھی آپ کا صحیح سالم گزرے گا۔ دراصل رمضان کا پورا مہینہ ہمارے اندر خدا کا استحضار پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ پورا رمضان اسی تقوی کی صفت کو پیدا کرنے کا عملی مشق ہے۔ اللہ ہمیں مذکورہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔